اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اے ایمان والو، تم اپنا ولی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ تم نہیں دیکھتے کہ دوسرے لوگ تو تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے؟ وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم دکھ میں پڑو۔ ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دیں، اگر عقل مند ہو تو غور کر لو۔ ہاں تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تم پوری کتاب کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں مارے غصے کی انگلیاں چباتے رہتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے غصے میں ہی مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیتوں کو نجوم بھی جانتا ہے۔ آیت نمبر 188 اور 119 کی ہم تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو کافروں اور منافقوں کی دوستی اور ہمراز ہونے سے روکتا ہے کہ یہ تو تمہارے دشمن ہیں، ان کی چکنی چپڑی باتوں سے خوش نہ ہو جانا اور ان کے مکر کے پھندے سے پھنس نہ جانا، ورنہ موقع پا کر یہ تمہیں سخت ضرر پہنچائیں گے اور اپنی باطنی عداوت نکالیں گے۔ تم انہیں اپنا رازدار ہرگز نہ سمجھنا، راز کی باتیں ان کے کانوں تک ہرگز نہ پہنچانا۔ بتانا کہتے ہیں انسان کے رازدار دوست کو، اور مراد اہل اسلام کے سوا تمام فرقے ہیں۔ بخاری وغیرہ میں حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نبی کو اللہ نے محبوس کی فرمایا اور جس خلیفہ کو مقرر کیا، اس کے لیے دو بتانا مقرر کیے، ایک تو بھلائی کی بات سمجھانے والا، اس پر رغبت دینے والا، اور دوسرا برائی کی رہبری کرنے والا اور اس پر آمادہ کرنے والا۔ بس اللہ جسے بچائے وہی بچ سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ یہاں پر ہیرا کا ایک شخص بڑا اچھا لکھنے والا، بہت اچھے حافظ والا ہے، آپ اسے اپنا محرر اور منشی مقرر کر لیں۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غیر مومن کو بتانا بنا لوں گا۔ جو اللہ نے منع کیا ہے اس واقعے کو اس آیت کے سامنے رکھ کر ذہن سے اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ ذمی کفار کو بھی ایسے کاموں میں نہ لگانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مخالفین کو مسلمانوں کے پوشیدہ ارادوں سے واقف کر دے اور ان کے دشمنوں کو ان سے ہوشیار کر دے، لیکن ان کی تو چاہت ہی مسلمانوں کے نیچے دکھانے کی ہوتی ہے۔ اظہر بن راشد کہتے ہیں کہ لوگ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث فرماتے ہیں، سنتے ہیں کہ اگر کسی حدیث کا مطلب سمجھ میں نہ آتا ہو تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر مطلب حل کر لیتے ہیں۔ ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ مشرکوں کی آگ سے روشنی طلب نہ کرو اور اپنی انگوٹھی میں عربی نقش نہ کرو۔ انہوں نے آ کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تشریح دریافت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پچھلے جملے کا تو یہ مطلب ہے کہ انگوٹھی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھدواؤ،
اور پہلے جملے کا یہ مطلب ہے کہ مشرکوں سے اپنے کاموں میں مشورہ نہ لیا کرو. دیکھو کتاب اللہ میں بھی ہے کہ ایماندارو اپنے سوا دوسروں کے ہمراز نہ بناؤ. لیکن حسن بصرہ کی یہ تشریح قابل غور ہے. حدیث کا ٹھیک مطلب غالباً یہ ہے کہ محمد رسول اللہ عربی خط میں اپنی انگوٹھیوں پر نقش نہ کرو. چنانچہ اور حدیث میں صاف ممانعت موجود ہے، اور یہ اس لیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے ساتھ مشابہت نہ ہو. اور اول جملے کا مطلب یہ ہے کہ مشرکوں کی بستی کے پاس نہ رہو، اس کے پڑوس سے دور رہو، ان کے شہروں سے ہجرت کر جاؤ. جیسے ابو داؤد میں ہے کہ مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان کی لڑائی کے آگ کو کیا تم نہیں دیکھتے. اور حدیث میں ہے جو مشرک سے میل جول کرے یا ان کے ساتھ رہے بسے وہ بھی انہیں جیسا ہے. پھر فرمایا ان کی باتوں سے بھی ان کی دعوت ٹپک رہی ہے، ان کے چہروں سے بھی قیافہ شناس ان کی باطنی خباستوں کو معلوم کر سکتا ہے. پھر جو ان کے دلوں میں تباہ کن شرارتیں ہیں وہ تو تم سے مخفی ہیں، لیکن ہم نے صاف صاف بیان کر دیا عاقل لوگ ایسے مکاروں کی مکاری میں نہیں آتے. صدق اللہ العظیم.